آئیے ہم ماں کے تعلق سے، کیونکہ مدر ڈے ہے، ماں کے تعلق سے نپولین بوناپارٹ کیا کہتا ہے؟ نپولین بوناپارٹ کہتا ہے، مجھے اچھی مائیں دو اور میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں، وہ فرماتا ہے نپولین، مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو، میں تم سے تہذیب یافتہ قوم کی پیدائش کا وعدہ کرتا ہوں۔ ماں کی بات کرتے ہیں، ماں کیا ہے؟ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے بچوں کو کبھی بھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس طلب سے میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی کہانی آتی ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جنگل کے اندر آگ لگ گئی، اور جب آگ لگ گئی تو وہ آگ اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ ایک درخت سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور حتیٰ کہ ایک ایسے درخت تک وہ آگ جو ہے پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، اور اس میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ چڑیا اپنے بچوں کی اس حالت کو دیکھ رہی تھی، اور یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ آگ جو ہے اس درخت کی طرف جو ہے وہ بڑھنے والی ہے۔ وہ اس درخت کے قریب جا پہنچی، اور جیسے ہی اس درخت کے پاس جا پہنچتی ہے، آگ نے اس درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس گھونسلے تک پہنچنے والی تھی کہ چڑیا نے جا کر اپنے بچوں کے اوپر اپنے پروں کو پھیلا لیا، اور چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ جل کر راکھ ہو گئی۔ ماں کبھی بھی اپنے بچوں کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ خود سوچیں، غور کریں، اگر آپ ماں ہیں اور آپ کا بیٹا یا بیٹی تکلیف میں ہے تو کیا آپ اس تکلیف کو برداشت کر سکیں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ ماں ایک سمندر ہے جس کا دل بہت وسیع ہوتا ہے۔ ماں ایک کتاب ہے جو اپنے اندر دکھ درد سمیٹے ہوئے ہے۔ بیٹی کا جو ہے درد، دکھ، اس کی باتیں، بیٹے کے دکھ درد، اس کی باتیں، اس کے راز، بیٹی کا راز، بیٹے کے راز اپنے دل میں رکھے ہوئے ہوتی ہے، لیکن کسی پر عیاں نہیں کرتی۔ ماں ایک راحت ہے جس سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ غور کریں ذرا، ہم جو شادی شدہ لوگ ہیں اور بحیثیت شوہر جب کام کاج سے واپس آتے ہیں تو جب گھر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ جو ہماری زبان پر ہوتا ہے بچوں سے، ہم یہی پوچھتے ہیں، تمہاری ماں کدھر ہے؟ امی کہاں ہے؟ ماں کہاں ہے؟ انٹر ہوتے ہی۔ ماں ایک انمول محبت ہے جو ایک بار کھونے سے نہیں ملتی۔ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور ماں کے بغیر گھر جو ہے وہ سونا سونا جو ہے وہ لگتا ہے۔ اگرچہ قدیم یونان میں بھی یہ دن منایا جاتا تھا، لیکن وہ دیوتاؤں کی ماں ریا کی پوجا کے دن کے طور پر منایا جاتا تھا۔ بلا شبہ ماں کا کردار عظیم اور متاثر کن ہے۔ ماں کے تعلق سے کہا جائے تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ آئیے
اب ہم کلام مقدس میں سے چند ماؤں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے محنت، بلوث خدمت اور مخصوصیت سے دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ آج ہر ایک ماں، خواہ وہ کسی صورت میں ہے، عظیم کردار ادا کر سکتی ہے۔ نمبر 1، حنا۔ جب میں حنا کی بات کرتا ہوں تو حنا دعا کرنے والی ماں کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کا ذکر پہلا سیموئیل پہلا باب 12 آیت سے 14 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یوکبت، بھروسہ کرنے والی ماں، خدا پر بھروسہ کرنے والی ماں تھی۔ خروج پہلے باب کے اندر، اور پھر آپ خروج چھٹا باب اس کی 20ویں آیت، اور پھر گنتی 26واں باب اس کی 59 آیت میں آپ اس کے تعلق سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یوکبت موسیٰ کی ماں تھی۔ لوئس اور یونکے جو تیسرے نمبر پر میں بیان کر رہا ہوں، یہ نوشتے سکھانے والی ماں تھی، اپنے بچوں کو کلام سکھانے والی ماں تھی۔ دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 5ویں 6 آیت میں اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ماں کی ماں، اور جب میں ماں کی ماں کہتا ہوں، جب میں کہتا ہوں عورتوں میں مبارک ماں، تو اس کا نام ہے مقدسہ مریم۔ مقدسہ مریم، تابعداری کرنے والی ماں، مقدسہ مریم تمام ماؤں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ مقدسہ مریم الہی محبت کا سر چشمہ ہیں۔ مقدسہ مریم وفاداری کا سر چشمہ ہیں۔ ان کی زندگی راست بازی اور پاکیزگی کا پیکر تھی۔ ایمانداری اور دینداری ان کی زندگی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور پھر 5ویں نمبر پر آتا ہے دبورا، جس نے غلامی کو ختم کیا۔ قضات 4 اور 5 باب میں آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ اور پھر 6 نمبر پر اردو میں جو ترجمہ ہے وہاں پر رزفا لکھا ہے، لیکن انگلش کے اندر رزفا لکھا ہے، RIZPAH۔ دوسرا سیموئیل 21 باب 10ویں اور 11ویں آیت، جب ملک کے اندر 3 سال تک قحط پڑ گیا تو وہ بارش کا سبب بنی۔ ان ماں کے تعلق سے بتانا ہر ایک کے لیے تو بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ تاہم ان 6 ماں میں سے میں صرف ایک کا ذکر کچھ دیر کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے دبورا۔ بہت کچھ کلام مقدس کے اندر ماں کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر میں بتاؤں آپ کو پرانے عہد نامے کے اندر، تو پرانے عہد نامے کے اندر پہلی مرتبہ جب ماں کا لفظ آیا ہے تو وہ پیدائش 3 باب اس کی 20ویں آیت میں آیا ہے۔ اور پھر پرانے عہد نامے میں اس لفظ کا ذکر 232 مرتبہ آیا ہے۔ اور پھر اگر نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو پھر اس لفظ کو 96 مرتبہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سو ماں میرے عزیز بہنوں بھائیوں ایک ایسی ہستی ہے۔ جب ہم مقدس کی روشنی میں ایک ریفرنس پڑھنا چاہ رہا ہوں، یسایہ 66 باب اس کی 13ویں آیت، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا، یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے۔ اور امثال پہلا باب 8ویں آیت کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنی باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ بات کر رہا تھا دبورا کی، کہ دبورا کے تعلق سے ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں
قضات 5واں باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک میں دبورا برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ بائبل مقدس میں 2 عورتوں کا نام دبورا تھا۔ ربکا کی پیاری دائیا کا نام دبورا تھا، جو اس کے ساتھ فلسطین گئی اور وہ یعقوب کے خاندان کا فرد بن گئی، جس کا ذکر پیدائش 24 باب اس کی 59ویں آیت اور 35واں باب اس کی 8ویں آیت میں جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نکالیے، اگر آپ نکال سکتے ہیں کلام مقدس میں سے قضات 4 باب، اس میں سے ہم اس کے تعلق سے دیکھیں گے۔ یہاں پر پہلی آیت میں لکھا ہے 4 باب کی پہلی اور دوسری آیت میں، اور احد کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ، جو حصور میں سلطنت کرتا تھا، بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سسرا تھا، وہ دیگر اقوام کے شہر حروشت میں رہتا تھا۔ تیسری آیت، تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا تھا۔ غور کریں، 20 برس تک بنی اسرائیل کو سسرا نے شدت کے ساتھ ستایا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے خدا کے حضور بدی کی تھی۔ لیکن ہم جب کلام مقدس کی روشنی میں جو ورس میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی 5ویں باب کی 7ویں آیت کا بے حصہ، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی، ماں ہو کر نہ اٹھی، اور اس ماں کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، یہ ماں جو ہے اس نے غلامی کو ختم کیا، لوگوں کو غلامی سے باہر نکالا۔ 20 برس تک یہ لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں، مصیبت اٹھا رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ غلام ہیں سسرا کے۔ آج بھی میرے عزیز بہنوں، بیٹیوں، شیطان جو ہے وہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ غلام بنائے ہوئے ہے، اور جب ابلیس جو ہے وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو غلام بنائے ہوئے ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ماں اٹھے اور اپنے بیٹوں کو غلامی سے رہائی دلائے، ان کو نکالے۔ لیکن ان کو نکالنے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ دعا کرنے والی ماں ہو، وہ حنا کی طرح دعا کرنے والی ماں ہو، وہ بھروسہ خدا پر رکھنے والی ماں ہو، وفادار ہو، تابعدار ہو خدا کی، اس کی زندگی کے اندر روح القدس کا بہاؤ ہو۔ یہ عورت جس کا ذکر ہم دیکھ رہے ہیں، دبورا، قرآن مقدس کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، یہ نبیہ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس انصاف کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر آپ 4 باب 5ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ یہ نبیہ ہے، قاضی ہے، اور جب یہ انصاف کرتی ہے دوسرے لوگوں کا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جج ہے، اور جج کی رہائش کہاں پر ہے؟ دبورا کی رہائش کہاں پر ہے؟ ایک کھجور کے درخت کے نیچے۔ آج کل کے حساب سے آپ موازنہ کر لیں
جو دور حاضرہ میں ہمارے ججز ہیں اور پرانے عہد نامے میں اس دبورہ کے تعلق سے دیکھیں تو کتنا فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ عورت کیونکہ نبیہ بھی ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے برق کو میسج بلا بھیجا جس کا ذکر قضات 4 باب کی 6 آیت میں ہے اور یہاں پر لکھا ہے، پڑھنا چاہوں گا. اور اس نے کداس نفتالی سے ابی نوائم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تنبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور نفتالی اور بنی زبلون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے. 7ویں آیت، اور میں نہر کسیون پر یابین کے لشکر کے سردار سسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. یہ پروفیسی، یہ پروفیٹک کلام خدا نے دبورہ پر عیان کر دیا تھا. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور برق نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں چلوں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا. اور دبورہ برق کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور چلوں گی، لیکن اس سفر سے تو جان جانا کہ تجھے کچھ عزت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ خداوند سسرا کو ایک عورت کے ہاتھوں سے بیچ ڈالے گا. اور ہم آگے جا کے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک عورت کے ہاتھوں وہ کلام جو خدا نے دبورہ سے کیا تھا وہ پورا ہوتا ہے. جب ہم اس چیپٹر کی روشنی میں دیکھتے ہیں، سسرا کے پاس 900 لوہے کے رتھ ہیں، لیکن جب 5ویں باب کی 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں قضات کے تو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس کوئی ڈھال اور برچھی نہیں تھی. اب بنی اسرائیل کے پاس تو کوئی ڈھال نہیں ہے، کوئی برچھی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جو سسرا ہے اس کے پاس 900 لوہے کے رتھ ہیں. اب غور کریں کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کے لیے جنگ کرتا ہے. اور ہم اس بات کو بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، گاتے بھی ہیں، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، او جنگ کدی نہیں ہار دے. خدا نے وعدہ کر دیا تھا. اور جب ہم مزید اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان شارٹ کس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کی مدد کی. خدا نے بارش کا طوفان بھیج دیا، میدان کو دلدل بنا دیا، اور سسرا کے لوہے کے رتھ جو تھے وہ اس میں پھنس گئے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، وہ اس قابل نہ تھے کہ آگے جا سکیں. تب اسرائیلی سپاہیوں نے، اسرائیلی پیادوں نے تیزی سے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور اس میں سے جو بچ گئے کسیون کی گھاٹ پر وہ جمع ہوئے اور وہاں پر خدا نے سیلاب کو بھیج دیا اور سیلاب ان کو بہا کر لے گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسی بات کی 17ویں آیت میں سسرا جو ہے وہ فرار ہو جاتا ہے. اور ہم اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں 17ویں آیت میں، پر سسرا ہیبر کینی کی بیوی یائل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا، اس لیے کہ حسور کے بادشاہ یابین اور ہیبر کینی کے گھرانے میں صلح تھی. تب یائل سسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی، آئے میرے خداوند، آ میرے پاس آ اور ہراساں نہ ہو. سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمل اڑا دیا. تب سسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے کیونکہ میں پیاسا ہوں. سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا. تب اس نے اس سے کہا کہ تو ڈیرے کے دروازے پر
کھڑی رہنا، اور اگر کوئی تجھ سے آ کر پوچھے کہ کوئی مرد یہاں آیا ہے تو کہنا کہ کوئی نہیں آیا۔ اب دیکھیں یائل کیا کرتی ہے۔ تب ہیبر کی بیوی یائل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخ چوک ہاتھ میں لے کر دبے پاؤں اس کے پاس گئی، اور میخ اس کی کان پٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھوکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں دھنس گئی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا، پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ دیکھیں کس طرح سے خدا نے دشمن کو مکمل طور پر دبورا کی وجہ سے، وہ کلام جو دبورا نے کیا تھا وہ ختم کیا، اپنی رہنمائی دی۔ اور پھر ہم چوتھے باب کی 23ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور پھر 24ویں آیت ہے، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست اور نابود کر دیا۔ یہ ہے وہ ماں جو بنی اسرائیل میں اٹھی، ایک دلیر ماں، ایک نبیہ، اور یہ عظیم نبیہ اسرائیل کی چوتھی قاضیہ تھی۔ خدا نے اپنی قوت اور قدرت کے وسیلہ سے اس کو اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیا۔ آپ کے لیے، ماؤں کے لیے خاص طور پر سوال چھوڑے دیتا ہوں، کیا آپ دعا کرنے والی ماں ہیں؟ اگر آپ دعا کرنے والی ماں ہیں تو یقینی طور پر آپ بھی اپنے بچوں کو ابلیس کے ہاتھوں سے، غلامی سے نکال لیں گے۔ اور آج کے دور میں دیکھیں ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں کتنے گمراہ ہو چکے ہیں، انتہا کی گمراہی پھیل چکی ہے، کنٹرول میں نہیں ہیں، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آج کی ماں جو ہے وہ یوکبت کی طرح بن جائے، بھروسہ کرنے والی ماں بن جائے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اور اگر آج کی ماں لوئس اور یونکے کی طرح بن جائے جو اپنے بچوں کو کلام مقدس سکھانے والی ہوں، اور جب بچپن میں ہی آپ اپنے بچوں کو خداوند کے کلام کو سکھائیں گی تو یقینی طور پر خدا کا کلام ان کی رکشا کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ مقدسہ مریم کی طرح مقدسہ مریم کی طرح تابعداری کرنے والی ماں بن جائیں، روح القدس کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خاندان کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلی آئے گی، آپ کے بچے آزاد ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ بھی خدا سے دور ہے تو وہ بھی خدا ان کی قربت میں آ جائے گا۔ آپ کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر بھی نجات پا جائے، رہائی پا جائے۔ میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب ماں کو ہیپی مدرس ڈے۔ گاڈ بلیس یو۔